محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آپ نے 22ویں تراویح ادا کی ہے، 27 پارے تلاوت ہو گئے، 27ویں شب میں ختم ہوگا اور شبینہ بھی جاری ہے، آج دوسری رات۔ میں نے سورہ حجرات کے بارے میں 2 باتیں کرنی ہیں۔ 26ویں پارے میں یہ سورت ہے، یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس میں بنیادی طور پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب خود رب نے تعلیم کیے ہیں۔ کائنات کی ایک ہی ہستی ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی بارگاہ کے آداب خود رب تعالی نے سکھائے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، چانسلر ہوتے ہیں، وہ خود یا ان کے دفتر کے لوگ، کابینہ ان کے آداب طے کرتی ہے، لیکن نبی پاک وہ ہستی ہیں کہ رب تعالی خود ان کے آداب سکھا رہا ہے۔ جو بات بنیادی ہم نے یاد کرنی ہے وہ یہ کہ رسول پاک بشر ہیں، رسول پاک انسان ہیں، رسول پاک آدمی ہیں، مگر ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے اجمل، احسن، اکمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے ساتھ چلتے ہو تو نبی کے آگے نہیں چلنا، میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، نبی کے سامنے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ کوئی بے ادبی کی بات، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، آواز بھی بات کرتے ہوئے اونچی نہ ہو، ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب ختم ہو گئی۔ صرف آواز اونچی کرنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی کیل ٹھوکتا تھا تو فرماتی تھی حضور کو اذیت نہ دو، صرف کیل کی آواز۔ طائف کے کچھ لوگ مسجد نبوی میں آ کے باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر نے کنکر ان کی طرف پھینکا، کون ہو تم لوگ؟ تمہیں پتہ نہیں یہ کون سی بارگاہ ہے؟ اگر تم یہاں کے ہوتے میں تمہیں بہت سخت سزا دیتا، یہاں آواز نہیں کی جاتی۔ ہمارے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر اور اونچی آواز میں نعتیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اجازت اجازت۔ دوسری باتیں کرنا تو دور کی بات، نعرے لگانے کی کوئی گنجائش۔ آپ کو نعت شریف پڑھنی ہے اپنی ہلکی آواز میں پڑھیں، لیکن آواز کو بلند کر کے وہاں مسجد میں یا مسجد کے پاس کسی گھر میں پڑھ رہے ہیں اور بات ہے، وہاں آپ نے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آوازیں نرم کرتے ہیں ان کے دل تقویٰ کے لیے چن لیے ہیں۔ یہ دلوں کے متقی ہیں، ادب کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کے گھر میں آؤ، ہمارا طریقہ ہے گھنٹی بجاتے ہیں، نوکر لگا ہوتا ہے آواز کرنے والا، وہ بجا دیتے ہیں، آواز لگا دیتے ہیں اونچی آواز کے بھئی اجازت نبی کے پاس آنا ہے، دروازے کے باہر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جب نبی نکلیں گے ملاقات کر لینا۔ یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہارے پاس کوئی خبر لائے اور وہ صحیح نہیں ہے تو جب تک تم نے تسلی نہیں کرنی ہے اس کی خبر پر یقین اونچی کہہ دے۔ ہمارے پاس خبر آتی ہے فوراً فارورڈ کرتے ہیں، تسلی بھی نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اب یہ آیت سنا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ان کی نورانیت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں تو وہ ہمیں نظر آ جائیں۔ تو حضور موجود تھے نہیں، موجود ہیں۔ یہ انہی کا زمانہ ہے، انہی کی رسالت ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ کوئی مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد اس کو دین ایمان اتنا پیارا ہو جائے کہ کوئی اور چیز پیاری نہ رہے۔ اپنے ایمان سے زیادہ قیمتی کسی چیز کو نہ سمجھو۔ دولت آنی جانی، عہدہ آنا جانا، کرسی آنی جانی، رشتے بدل سکتے ہیں، مگر ایمان وہ نعمت ایک بار چھن گئی پھر کچھ بھی رہنے والا نہیں۔ ایمان کی قدر کرنی ہے۔ ایمان کے معاملے میں یعنی آپ کو آگ میں کودنا پسند ہو، ایمان کو چھوڑنا پسند اونچی کہہ دیجئے۔ ہمیں عادت ہے غیبت کرنے کی۔ غیبت کا مطلب وہ بات جو کسی کے سامنے آپ نہ کر سکیں، بھلے سچی ہو، جھوٹی ہوگی تو پھر تو تہمت ہو جائے گی نا۔ سچی بات میں ان کے بارے میں ان کے منہ پر نہ کہہ سکوں کہ جی آپ کو یہ آپ کا کیا طریقہ ہے، آپ اس طرح بات کرتے ہیں، یوں کچھ بھی جملہ ان کے منہ پر نہ کہہ سکوں، پیچھے کہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت، بیک بائٹنگ۔ مردہ بھائی کا گوشت آپ کو کھانے کو کہا جائے، کھائیں گے؟ تو یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے۔ اور ہمارا سارا کاروبار پورا اسی طرح، عورتوں میں مردوں میں ہر وقت غیبت غیبت غیبت۔ اب یہاں سن لیں، آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ یہ کہ کسی کے یعنی بدعقیدگی کا ذکر کرنا، کسی کے ایسے جرم سے دوسروں کو بچانے کے لیے ذکر کرنا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی انسانی باتیں، اجی وہ تو فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، اس کے منہ پہ کہہ نہیں سکتے، پیچھے کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ یہ جو آپ کے خاندان بنا دیے، آپ کہتے ہو میں شیخ ہوں، وہ کہتا ہے میں ملک ہوں، وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں، وہ کہتا ہے میں خان ہوں، وہ کہتا ہے جی میں راجہ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں یہ ہوں، میں مغل ہوں۔ یہ پہچان کے لیے ہیں، تعارف کے لیے ہیں، تعریف کے لیے نہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ لمبا ہو، ٹھگنا ہو،
چوڑا ہو دبلا ہو، بہت صاف بولتا ہو، اٹک کے بولتا ہو، یہ فضیلت کی باتیں نہیں ہیں۔ فضیلت والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اپنے اندر چاہتے ہو لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک بنو، کپڑے اچھے پہننے سے یا بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے، عمدہ چیزوں سے آپ بڑے نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں آپ نیکی سے۔ ایمان اور نیکی، یہ دو باتیں زندگی میں یاد کر لو۔ میں دو جملے کہہ رہا ہوں، سن لیں۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ یہ یاد کر لیں۔ وہ بچہ تھا چھوٹی عمر کا، رو رہا تھا دعا کرتے ہوئے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ تم تو ابھی بچے ہو، تم تو ابھی بچے ہو، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم نے تو بہت گناہ کیے، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب وہ چولہا جلاتی ہے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ کچھ سمجھے؟ تو چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اور اس پر اکڑنا نہیں ہے۔ اکڑنا کام کس کا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ آپ کو ویسے کوئی شیطان کہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو آپ کام بھی وہ نہ کریں جو شیطان والے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے حلال حرام کا تصور، حرام کے ایک معنی عزت کے ہوتے ہیں، مسجد الحرام کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کو۔ تو اے انسان، اے مسلمان، تیری عزت اتنی ہے کہ یہ کام تیرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تیری عزت کو خراب کرے گا، تو بچنا چاہیے، بچنا۔ اونچی گئی ہے۔ رمضان میں مسلمان ہو گئے، 10 دن اعتکاف کر لیا، اس کے بعد یہاں سے جس وقت نکلیں گے رات میں ہی سارا کچھ بھول گئے، عید کے دن سارا کچھ ہی یاد نہیں رہا، اگلے 11 مہینے نماز کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام یاد ہی نہیں رہتا۔ تو ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو، قبر میں آرام چاہتے ہو، تو یہ 4 دن محنت کر لو۔ آخری بات، حضرت اویس قرنی عاشق مدنی رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک کا ظاہری زمانہ پایا، بوڑھی ماں کی وجہ سے آ کر صحابی نہیں بنے۔ حضور ان کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی۔ حضرت عمر حضرت علی سے فرمایا تم میرے اس دوست کو ملو گے، یہ میرا جبہ اس کو دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ وہ حضرت اویس ایک رات قیام کھڑے ہونے میں، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں گزارتے۔ ان کی ماں کہتی ہے بیٹا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اپنے جسم کو آرام پہنچا، اس کو کچھ آرام دے۔ تو ماں کو کیا جواب دیا؟ اماں 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے، 4 دن تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ اگر یہ 4 دن اس کو آرام دے دیا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔